الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اور سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی جانے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ حضرات مختلف علماء کرام سے بیان سن رہے تھے. ہمارے مشفق رہنما حضرت مفتی شعیب عالم صاحب سے بہت ساری قیمتی باتیں سننے کو ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت کی عمر لمبی عطا فرمائے اور ہماری مسلسل رہنمائی فرماتے رہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس آیت شریفہ کو حضرت مفتی شعیب عالم صاحب نے اپنے خطبے میں پیش کیا تھا، میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے اس آیت کو پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی یہ مختصر سی آیت، بلکہ قرآن کریم کی 114 سورہ میں کوئی بھی چھوٹی آیت یا بڑی آیت کو آپ اٹھا لیں اور اسے اپنے عمل کا حصہ بنا لیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یہ قرآن کی جامع اور مانع اور یہ اعجاز اور معجزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل عرب جو فصاحت و بلاغت کے اندر جس کی کوئی مثال نہ تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر سازشیں کرنے کے بعد کہ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر کا کلام ہے وغیرہ وغیرہ ساری کچھ کہنے کے باوجود آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی تنہائیوں میں خانہ کعبہ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہی کفار و مشرکین چھپ چھپ کر اسی قرآن کریم کی آیتوں کو سننے کے لیے جایا کرتا تھا. یہ فصاحت و بلاغت اور اعجاز اور معجزہ یہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے. اس جیسی نہ تو کوئی آیت اتری، نہ اب آنے والے زمانے میں اتر سکتی ہے، اور نہ کوئی دنیا کی شخصیت اس کے مثال بھی پیش کر سکتی ہے. الغرض
میرے محترم بزرگ دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی ما آتاکم الرسول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں عطا کرے وہ اسے قبول کر لو، اسے پکڑ لو، اسے لازم پکڑ لو، اپنے زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہو، جس چیز کو چاہا اختیار کر لیا، جس چیز کو چاہا چھوڑ دیا، تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سچے عاشق رسول ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو منع فرما دیں، اس چیز کو تم چھوڑ دو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے سامنے قرآن کریم ایک عظیم مقدس کتاب ہے، یہ قانون حیات ہے، دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کے ہر شعبے کی رہنمائی مکمل موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، ہم صرف اسے طاقوں میں سجانے کے لیے کتابوں کو بنا لیا ہے۔ یا رمضان المبارک یا اور ماہ شعبان المعظم میں صرف قرآن خانے کے لیے بنا لیا ہے، اسے تعویذ اور گننے کے لیے بنا لیا ہے، پھوک اور جھاڑ کے لیے بنا لیا ہے۔ جبکہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی لمبی سورت ہے سورہ بقرہ، اس کی پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے۔ جو صحیح رہنمائی چاہتا ہے، صحیح کامیابی چاہتا ہے، وہ اس کتاب کو لازم اور ضروری سمجھ لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کون ایسی چیز ہے جس چیز کو بیان نہیں کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، لیکن جس طریقے سے زمانہ ترقی کر رہا ہے اسی تیزی کے ساتھ مسلم معاشرہ یا مسلم قوم تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ کسی ایک چیز اعمال کے اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے ہو، عقل و شعور، فہم و فراست کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، تعلیم کے اعتبار سے ہو، کسی چیز میں ہماری کوئی مثال موجودہ زمانے میں باقی نہیں ہے۔ صرف ہم یہ نعرہ دیتے ہیں کہ پیدرم سلطان وہ ہمارے باپ دادا بادشاہ تھے۔ اگر ہم اسی کی تاریخ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں، کس طریقے سے انہوں نے بادشاہت اختیار کی۔ آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، وہ بھی قرآن اور احادیث کا محتاج ہے۔ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے اندر سائنس بھی موجود ہے، ان چیزوں کے بارے میں وہ غور و فکر کرتا ہے کہ آخر وہ اس طریقے سے کیوں ہے، کیسے ہے، تو کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا، امریکہ کے اندر ایک پادری تھا جس نے قرآن کو اور اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اس کے اندر نقص پیدا کرنے کے لیے، نقص تلاش کرنے کے لیے، اس کے اندر خامیاں نکالنے کے لیے، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ایک پادری عیسائی مذہب کا رہنما اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جو اس نے اپنی زبان سے الفاظ کہے پوری دنیا کے لیے ایک عجیب و غریب الفاظ کی شکل اختیار کیا۔ اس نے کہا جب اسلام قبول کیا تو اس نے یہ کہا کہ کب تک میں دل سے مسلمان ہو کر عیسائیت کی تبلیغ کروں؟ چونکہ وہ عیسائی کا رہنما تھا، پادری تھا، عالم تھا، اس کا تو عالم کا کام ہے قوم کی رہنمائی کرنا۔ آج علماء کرام موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اور ان کا کام ہے قوم کی رہنمائی کرنا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں میں ایمان کو چھپا کر کب تک میں لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کرتا رہوں گا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں آج اپنی دل کی بات کہہ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ اسلام کی خوبی ہے، لیکن ہم افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والے، قرآن والے، شریعت والے، سنت رسول اللہ والے، ہمارے پاس نمونہ موجود ہے، طریقہ موجود ہے،
صحابہ کرام کے انمول واقعات موجود ہیں، پھر بھی ہم ہر میدان میں پیچھے کی طرف جا کے چلے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ، جس کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری مشقتیں مسلمانوں پر آج حاوی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے فریاد قبول نہیں ہوتے۔ آخر کیوں تو دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا رہنا سہنا، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری معیشت، کوئی بھی چیز پاک اور صاف نہیں ہے، یا تو وہ مشکوک ہے یا وہ حرام سے ملوث ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جانے انجانے میں ہو رہا، بلکہ جان بوجھ کر ہم ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، بچنے کی فکر نہیں کرتے، کوششیں نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ یہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ فتنے فساد ہو رہے ہیں، معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے پورے بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ بعض بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ ایک وارننگ کی طرح ہے کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ آنے والا وقت، آنے والا زمانہ، یا خواہ وہ دنیا کا زمانہ ہو یا موت کے بعد کا زمانہ ہو، وہ اور خطرناک ہونے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ذرا بھی ہمارے اندر اسلام کی تعلیمات نہیں، اسلامی احکام پر ہمارا عمل نہیں۔ ایسی کون سی چیز ہے جس کے اندر اسلام کی رہنمائی موجود نہیں ہے؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے احکام کیا آتے ہیں؟ اس کے لیے اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، اس وقت سے تعلیمات شروع ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو وفات ہوتی ہے، کیا تعلیمات ہے؟ جنازے ہوں، غسل ہو، کفن ہو، دفن ہو، پیدائش سے لے کر موت تک، قبر تک کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں انسانوں کی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اسلامی احکام کے اندر، اسلام مذہب کے اندر یہی ایک ایسا مذہب ہے، یہی ایک ایسی شریعت ہے جس کے اندر مکمل رہنمائی موجود ہے انسان کی زندگی گزارنے کا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت وہ ہے جس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، بتلا کر سمجھایا، وہ عبادت ہے۔ اور وہ عبادت نہیں ہے جس کو ہم جس طریقے سے کرنا چاہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ شرارت ہے، بدعت و خرافات ہے، رسم و رواج ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارے لیے سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، آسانیاں ہی آسانی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزار کر اس کے خلاف زندگی گزاریں تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس کی ایک ظاہری مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹرین ہے جو اپنے صحیح رخ پر چل رہا ہو تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح رخ سے ہٹ جائے تو پھر وہ کہاں پہنچے گا کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی حال آج ہمارے معاشرے کا ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کے سنتوں کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے طریقے کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، اور ہر چیز میں ہم اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں، جہالت پر اتر آئے۔ ہر چیز میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کرتے آئے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے۔ یہ کس کا جواب ہے؟ یہ کفار و مشرکین کا جواب ہوا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے قریب ہوں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں۔
اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کریں، اسلام کی رہنمائی۔ ہم اپنے بچوں کو آج اسکول اور کالجوں میں داخل کرتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کوئی خراب چیز نہیں ہے، بیکار چیز نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہماری شریعت محفوظ ہونی چاہیے، ہمارا ایمان محفوظ ہونا چاہیے، ہمارے اعمال محفوظ ہونے چاہیے۔ ہم غیروں کے اسکول اور کالجوں میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، وہ اس معاشرے میں جاتا ہے جو غیروں کا معاشرہ ہے، جو گندا معاشرہ ہے، اور پھر وہ اسی طریقے سے اس میں ڈھل کر وہ اس معاشرے کا بن جاتا ہے، جو نتیجہ فتنہ ابتداء تک پہنچتا ہے۔ اس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے ہاتھوں سے نکل کر غیروں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے، خواہ وہ ہمارا لڑکا ہو یا ہماری لڑکیاں ہوں۔ آئے دن خبریں آتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں کی بچی غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ ہم ایسی خبروں کو سن کر افسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس پر بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کجسد واحد، کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے پیر کے حصے میں قدم میں کانٹا چبھ جائے تو صرف اس کی تکلیف کو پیر محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کا بھی معاشرہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ہر ایک مسلمان کو اس کے ساتھ اس کے غم اور پریشانی میں شریک ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس پر بدنظری سے یا اس پر حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے، ہنسی مذاق اڑاتا ہے۔ کل یہ چیز ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا رہ رہا ہے، آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ضرورت ہے اپنے معاشرے میں دین کی بیداری کی، تعلیم کی بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری ابتدائی تعلیم محفوظ ہوگی، ہمارے عقیدے محفوظ ہوں گے، ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، تو پھر ہمارے قدم کو کوئی لرزہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہم اپنے بچیوں کی کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے، اس کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح رہنمائی کریں، تو انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے اعمال اچھی اولاد ہونے کی بنسبت وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کا ثواب چلتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچے کی بری تربیت کی تو اس کا برعکس ہوتا ہے، اولاد گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کا عذاب اس کے والدین کو پھر پڑتا رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وقت بڑا قیمتی ہے، ہمارے بہت سے علماء کرام موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔